السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح المعتقد المنتقد، صفحہ نمبر 30۔ کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلت ومن قال انه لا يستحيل ولوج الجمل في سم الخياط لزمه أن يقول بعدم استحالة اجتماع الليل والنهار لأنهما في العقل سواء في الإمكان وعدمه، فلو قال لا يستحيل اجتماع الليل والنهار في القدرة أيضا لكان راكبا من الجهل ما لا يخفى على من له أدنى شيء من العقل۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کی اس عبارت سے صاحب کتاب کیا بات بتانا چاہتے ہیں، ہم اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ صاحب کتاب نے اس سے پہلے سبق میں یہ بتایا تھا کہ رات اور دن کا اجتماع یہ محالات عقلیہ سے ہے، ایسے ہی زوج اور فرد کا شیء واحد میں جمع ہونا یہ بھی محالات عقلیہ سے ہے۔ بالکل فرمایا کہ اسی طریقے سے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا بھی محالات عقلیہ سے ہے۔ تو جب یہ تینوں مثالیں مصنف نے ماقبل میں دیں کہ یہ تینوں محالات عقلیہ سے ہیں، شب و روز کا جمع ہونا محالات عقلیہ سے ہے، بالکل اسی طریقے سے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا بھی محالات عقلیہ سے ہے۔ لہذا اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا یہ محال نہیں ہے، یعنی عدم استحالہ کا قول کرے، تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس چیز کا بھی قول کرے کہ شب و روز کا جمع ہونا یہ بھی محال نہیں ہے۔ تو شب و روز کے جمع ہونے کے عدم استحالہ کا بھی قول اسے کرنا چاہیے، اور شب و روز کا جمع ہونا محال نہ ہو یہ بات بالکل بداہتاً باطل ہے۔ ہر آدمی، تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا شخص ہوگا وہ یہ بات سمجھ لے گا کہ شب و روز کا اجتماع محال عقلی ہے۔ اب اگر کوئی اس کو بھی محال عقلی نہ کہے تو وہ نہایت ہی بڑا بے وقوف بلکہ جہل مرکب کا شکار ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو یہ بات صاحب کتاب آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شب و روز کا اجتماع محالات عقلیہ سے ہے، بالکل اسی طریقے سے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا بھی محالات عقلیہ سے ہے۔ لہذا اگر اونٹ کو سوئی میں داخل ہونا یہ کوئی اس کو محال نہ جانے تو وہ اس کو یہ بھی لازم کہ وہ شب و روز کے اجتماع کو بھی محال نہ جانے، اور شب و روز کے اجتماع کو محال نہ جاننا یہ جہل مرکب ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں تو یہ بھی نہیں مانتا کہ شب و روز کا اجتماع قدرت ازلیہ میں محال ہے، اگر کوئی یہ کہنے لگے تو کہتے ہیں صاحب کتاب کہ ایسا شخص جہل مرکب کا شکار ہے، پھر وہ خلاف واقع امر کا، جو واقع اور نفس الامر میں جو معاملہ ہے جو دیکھ رہا ہے اس کے خلاف کا اعتقاد اگر وہ شخص کرتا ہے تو یہ جہل مرکب ہے۔ تو جہل مرکب بچوں کسے کہتے ہیں؟ خلاف واقع کا اعتقاد جازم ثابت کر لے، تو ایسے اعتقاد جازم ثابت جو خلاف امر ہو، خلاف نفس الامر ہو، تو اسی کا نام ہے جہل مرکب۔ لہذا جب وہ جہل مرکب کا شکار ہوگا تو بالکل اسی طریقے سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو اونٹ کو سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کو محال نہ جانے یہ شخص بھی جہل مرکب کا شکار ہوگا۔ اسی کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں فرمایا، قلت میں کہوں گا ومن قال انه لا يستحيل ولوج الجمل في سم الخياط، کہ وہ شخص جس نے یہ کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال نہیں ہے، لازمہ
ان یقولا، تو اس کو یہ بھی لازم ہے کہ وہ کہے بعدم استحالت اجتماع اللیل والنہار، کہ وہ کہے کہ شب و روز کا اجتماع یہ بھی محال نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہما فی العقل سواء فی الامکان وعدمی، کیونکہ ولوج الجمل فی سم الخیاط اور اجتماع اللیل والنہار یہ دونوں عقل میں امکان اور عدم امکان دونوں میں برابر ہیں، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک ممکن ہوگا تو دوسرا بھی ممکن ہوگا، اور اگر ایک ممکن نہیں ہے تو دوسرا بھی ممکن نہیں ہے۔ عقلاً دونوں متساوی ہیں امکان اور عدم امکان میں، لہذا ولوج الجمل فی سم الخیاط کو ممکن مانے اور اجتماع اللیل والنہار کو محال مانے، تو یہ شخص یہ کہنا، یہ شخص ایسا اعتقاد رکھنے والا شخص وہ خلاف واقع کا اعتقاد کرتا ہے۔ فلو قالا، تو جب دونوں کے درمیان تساوی ہے تو جو ایک کے لیے حکم ثابت ہوگا وہی دوسرے کے لیے حکم ثابت ہوگا، اور اجتماع اللیل والنہار یہ قدرت ازلیہ میں یہ محال ہے، تو اسی طریقے سے ولوج الجمل فی سم الخیاط بھی محال ہوگا۔ فلو قالا لا يستحيل اجتماع اللیل والنہار فی القدرت ایضا، اور اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے ہٹ دھرمی کے طور پر، حالانکہ دیکھ رہا ہے کہ شب و روز کا اجتماع محال ہے، کبھی جمع نہیں ہوتے یہ، تو اگر پھر بھی یہ شخص یہ کہنے لگے کہ شب و روز کا محال ہونا قدرت ازلیہ میں یہ شب و روز کا جمع ہونا قدرت ازلیہ میں یہ محال نہیں ہے، اگر یہ شخص کہنے لگے کہ میں تو یہی جانتا ہوں کہ قدرت ازلیہ میں شب و روز کا اجتماع محال نہیں ہے، تو اگر یہ شخص یہ کہنے لگے تو ایسے فرماتے ہیں لکان راکبا من الجہل، تو یہ شخص جہل کا شکار ہوگا، یعنی جہل مرکب کا شکار ہوگا۔ تو راکبا من الجہل پورے جملے سے اشارہ مصنف نے کس بات پر کیا، کس بات سے کی طرف کیا کہ جہل مرکب کا شکار ہوگا۔ جہل مرکب کسے کہتے ہیں بچوں؟ اگر کوئی شخص نفس الامر کے خلاف کا اعتقاد کر لے تو اسی کا نام کیا ہے؟ جہل مرکب۔ تو اس نے نفس الامر کے خلاف کا اعتقاد کر لیا، کیونکہ نفس الامر میں تو شب و روز کا اجتماع محال ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ خود شب و روز کا اجتماع محال نہیں ہے، تو خلاف واقع کا اعتقاد کر رہا ہے، اس لیے یہ جہل مرکب کا شکار ہوگا۔ ما لا یخفى علی من لہ ادنی شیء من العقل، جیسے کہ کما لا یخفى، یہ کما لا یخفى ہو، کاف ہونا چاہیے، کما لا یخفى علی من لہ ادنی شیء من العقل، جیسے کہ جو شخص جس شخص کے پاس تھوڑی بھی عقل ہے اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ اب صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ شب و روز کا اجتماع محال نہیں ہے تو جہل مرکب کا تو شکار ہوگا ہی، پھر اب اس کو اور مزید واضح فرماتے ہیں کہ شب و روز کا اجتماع محال ہے، اس کے استحالہ کو ہم کئی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو کتنے طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں؟ تو صاحب کتاب یہاں پر شب و روز کے محال ہونے کو 3 طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ شب و روز کا اجتماع یہ محال ہے، ان کے استحالہ کو، ان کے اجتماع کے استحالہ کو مصنف 3 طریقوں سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ 3 طریقے کیا ہیں؟ تو 3 طریقے اب ہم بیان کرتے ہیں۔ وفی استحالۃ ذالک اقول، شب و روز کے اجتماع کے محال ہونے کے سلسلے میں ایک بات تو یہ کہوں گا، تو ایک طریقہ یا ایک بات تو یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گے وہ ابھی ہم سنتے ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس کے محال ہونے کے سلسلے میں ایک بات تو یہ کہوں گا، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لا يعقل النہار نہارا الا بعد ذہاب اللیل۔ فرماتے ہیں، دیکھیے جو بیان فرمانا چاہ رہے ہیں مصنف، اس کا خلاصہ ہم پہلے بتا دیتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ دیکھیے دن کا تصور عقلاً وہ لیل کے جانے کے بعد ہی ہوتا ہے، یعنی دن کے موجود ہونے کا، دن کے دن ہونے کا تصور، اور عقل میں دن تبھی ہوتا ہے جبکہ رات چلی جاتی ہے، اور ایسے ہی
رات کے رات ہونے کا تصور یا رات کے رات ہونے کا یقین عقلاً تبھی ہوتا ہے جبکہ دن چلا جاتا ہے، عقلاً بھی، اور شریعت میں تو ہے ہی کہ شب و روز جمع نہیں ہوتے، اس سے پہلے بھی ہم آیت کریمہ پیش کر چکے۔ تو رات کے رات ہونے کا تصور عقلاً تب ہوتا ہے، رات رات تب ہوتی ہے عقلاً جبکہ دن چلا جائے، اور دن دن تب ہوتا ہے عقلاً جبکہ رات چلی جائے۔ اس گفتگو سے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ رات کا جانا دن کے آنے کے لیے شرط ہے، اور دن کا جانا رات کے آنے کے لیے شرط ہے، اور جب تک شرط نہیں پائی جائے گی اس وقت تک مشروط کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہر ایک کا جانا دوسرے کے آنے کے لیے جب شرط ہے تو مشروط کا وجود تبھی ہوگا جب وہ شرط پالی جائے گی۔ لہذا سمجھ میں یہ آ گیا کہ رات کا وجود تبھی ہوگا جب دن چلا جائے گا، اور دن کا وجود تب ہوگا جبکہ رات چلی جائے گی۔ تو ہر ایک کا جانا دوسرے کے آنے کے لیے شرط ہے، اور شرط بغیر وہ مشروط بغیر شرط کے نہیں پائی جائے گی۔ جب تک شرط نہ پائی جائے اس وقت تک مشروط کا وجود نہیں ہوگا۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آ گیا کہ شب و روز کا اجتماع یہاں پر محال ہے، کیوں؟ ہر ایک کا جانا دوسرے کے آنے کے لیے شرط ہے۔ اسی کو صاحب کتاب اپنی لفظوں میں فرماتے ہیں، لا يعقل النہار نہارا، دن عقلاً نہیں ہوتا ہے مگر الا بعد ذهاب اللیل، مگر رات کے جانے کے بعد، ولا يعقل اللیل لیلا الا بعد ذهاب النہار، اور رات نہیں ہوتی ہے عقلاً مگر دن کے جانے کے بعد، یا رات کو رات نہ سمجھا جاتا ہے، رات کا تصور نہیں ہوتا ہے عقلاً مگر دن کے جانے کے بعد۔ ذہاب کل منہما شرط لمجیء الآخر، لہذا یہ سمجھ میں آ گیا کہ دونوں میں سے ہر ایک کا جانا دوسرے کے آنے کے لیے شرط ہے۔ ولا یوجد المشروط الا عند وجود الشرط، اور بچوں آپ جانتے ہیں کہ مشروط کا وجود نہیں ہوتا ہے مگر شرط کے پائے جانے کے بعد۔ تو شرط کے پائے جانے کے وقت مشروط کا وجود ہوتا ہے۔ وما لم يذهب احدهما لا يوجد الشرط، اور جب تک دونوں میں سے کوئی ایک جائے گا نہیں تو جانا شرط تھا، لا یوجد الشرط تو شرط نہیں پائی گئی، فلا یوجد المشروط تو دوسرے کا آنا مشروط تھا تو اب مشروط بھی نہیں پایا جائے گا، یعنی دوسرے کا آنا بھی نہیں پایا جائے گا۔ تو ہر ایک کا جانا دوسرے کے آنے کے لیے شرط ہے، تو جب ایک چلا جائے گا تبھی تو دوسرا آئے گا، تو جب دوسرا تبھی آ رہا ہے جب ایک چلا جا رہا ہے، تو اجتماع کہاں ہوا؟ وہو المطلوب۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں یہی تو مطلوب ہے، یہی تو بتانا ہے کہ شب و روز کا اجتماع عقلاً محال ہے۔ تو ایک طریقے سے بتا دیا مصنف نے، دوسرا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ شب و روز کے اجتماع کے محال ہونے کی تقریر ہم دوسرے اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَقُولُ أَيْضًا، اور میں یہ بات بھی کہوں گا، کیا؟ صفت النہار النور وصفت اللیل الظلمہ، دن کی صفت نور ہے، روشنی ہے، اور رات کی صفت ظلمت یعنی اندھیرا ہے۔ تو دونوں کی صفتیں الگ الگ ہیں بچوں، اور نور اور ظلمت ایک قول کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاعل الظلمات والنور، اللہ رب العزت ظلمات اور نور دونوں کا خالق ہے، تو دونوں کا خالق ہے تو ظلمت بھی وجودی ہوئی اور نور بھی وجودی، تو دونوں وجودی ہیں، اور دونوں وجودی ایسے ہیں یہ کہ ایک ساتھ دونوں جمع نہیں ہوتے، وقت واحد میں دونوں ایک ساتھ شے واحد میں جمع نہیں ہوتے، تو پھر ایسی صورت میں یہ دونوں متضاد ہوں گے، یعنی دونوں ضدین ہوں گے یہ دونوں، اور ضدین کا اجتماع نہیں ہوتا، تو جب نور و ظلمت کا اجتماع نہیں ہو سکتا تو پھر نور و ظلمت کی صفت ہی سے تو نہار اور لیل ہیں،
وہ موصوف ہے انہی صفت سے. جب نور و ظلمت کا اجتماع نہیں ہو سکتا تو نہار و لیل یعنی شب و روز کا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک قول یہ ہے کہ ظلمت و نور، نور نام ہے دن کا، وہ نور نام ہے روشنی کا، اور ظلمت نام ہے عدم ضوء کا یعنی روشنی کے نہ ہونے کا. تو روشنی کے نہ ہونے کا جنہوں نے یہ کہا، تو پھر اب ظلمت میں سلب کا مفہوم آ گیا. جب سلب کا مفہوم آ گیا تو اب نور و ظلمت کے مابین تقابل عدم و ملکہ ہوگا، اور تقابل عدم و ملکہ جب ہوگا تو بہرحال ہیں تو متقابلان ہی. تو جب متقابلان ہیں تو اب ایسی صورت میں، اور متقابلان کا ان کا بھی وجود ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ بھی اجتماع نہیں ہو سکتا ان دونوں کے درمیان. جب اجتماع نہیں ہوگا تو یہ جس کی صفت ہے ان کا بھی اجتماع نہیں ہوگا، لہذا شب و روز کا بھی اجتماع محال ہوگا. اسی کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں فرمایا وَهُمَا نَقِيضَانِ، اور یہ دونوں نقیض ہیں. نقیض کے بجائے یہاں پر کیا کہو؟ ضدان. یہ دونوں ضد ہیں کیونکہ نقیضان تو عام ہے. وَاجْتِمَاعُ النَّقِيضَيْنِ محال، اور اجتماع نقیضین محال ہے، اور یہاں پر یہ دونوں نقیض ہیں یعنی ضدین ہیں، اور ضدین کا اجتماع محال ہے. لہذا صفت نور اور صفت ظلمت جب ان کا اجتماع محال ہے فاجتماع اللیل والنہار محال، تو لیل و نہار کا بھی اجتماع محال ہوگا. وہو المطلوب، یہی تو مقصود ہے ثابت کرنا کہ شب و روز کا اجتماع محال ہے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. وَأَقُولُ أَيْضًا، اب تیسرے طریقے سے اس تقریر کر رہے ہیں اس کے محال ہونے کی کہ عقلاً شب و روز کا اجتماع محال ہے. تیسری طرح سے تقریر کر رہے ہیں. وہ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں یہ بات بھی کہوں گا اس کی تقریر میں، کیا لا يَجِيءُ اللَّيْلُ حَتَّى يَذْهَبَ النَّهَارُ، رات نہیں آتی ہے مگر جبکہ دن چلا جائے. وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَيْلًا، اگر دن کے جائے بغیر رات آ جائے تو وہ رات نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ دن کے جائے بغیر رات اگر آ گئی تو دن گیا نہیں ہے، تو روشنی تو پھیلی ہوئی ہوگی. جب دن گیا نہیں ہے روشنی پھیلی ہوگی. اب رات بھی آ گئی اس میں، تو روشنی جب پھیلی ہوئی ہے تو دن، تو وہ رات، اب رات کہاں ہوگی کیونکہ تو روشنی پھیلی ہوئی ہے. اس لیے رات نہیں آئے گی مگر جبکہ دن چلا جائے. اگر دن جائے بغیر رات آ جائے تو وہ رات نہیں ہوگی. کیوں؟ لوجود نور الشمس، کیونکہ سورج کی روشنی تو موجود ہے، تو ایسی رات نہیں. فلو اجتماعا، تو اگر یہ شب و روز دونوں جمع ہو جائیں یعنی رات دن کے جائے بغیر رات آ جائے، لکان اللیل قد جاء، تو اب یہاں پر یہ بات ہو جائے گی کہ اجتماع اگر آپ مانیں گے تو آپ کہیں گے کہ وجود نہار کے وقت میں رات آ گئی، یہ تو کہیں گے نا. تو اجتماع ماننے کے لحاظ سے کہیں گے کہ اجتماع ماننے کے لحاظ سے تو یہ ماننا لازم کہ وجود نہار کے وقت میں رات آ گئی. اور دیکھیں کہ نور شمس ابھی موجود ہے، نور شمس کی موجودگی میں رات نہیں ہو سکتی. اس جیسے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ ابھی رات آئی نہیں ہے، رات نہیں آئی ہے، تو رات کا آنا بھی سمجھ میں آئے گا، رات کا نہ آنا بھی سمجھ میں آئے گا. اور آنا نہ آنا یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی نقیض ہیں. بات سمجھ آئی؟ دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں. تو لازم آئے گا کہ وہ رات موجود بھی ہو اور معدوم بھی ہو، تو شیء واحد کا موجود اور معدوم دونوں ہونا لازم آئے گا. موجود اور معدوم دونوں ہونا لازم آئے گا. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ یعنی اگر دن کی موجودگی میں رات کے آنے کا آپ قول کر لیں کہ رات آ گئی، تو یہ رات ہوگی نہیں، کیونکہ دن کے جو سورج کی روشنی ہے وہ تو موجود ہے ابھی، تو سورج کی روشنی کے موجودگی میں وہ رات نہیں ہوگی. اب آپ کہیں دن اور رات دونوں جمع ہیں، تو جمع ہونے کا مطلب سیدھا آپ نے مان لیا رات آ گئی،
اور نور شمس ابھی موجود ہے، اس لحاظ سے وہ رات نہیں ہے، تو رات کا وجود بھی آپ مان رہے ہیں اور رات کا عدم بھی مان رہے ہیں، تو شیء واحد کا موجود اور معدوم دونوں ہونا لازم آئے گا، اور شیء واحد ایک وقت میں موجود بھی ہو اور معدوم بھی ہو، یہ محال ہے، یہ خلاف مفروض ہے، یہ باطل ہے۔ اسی کو صاحب کتاب اپنے لفظوں میں فرماتے ہیں وَأَقُولُ أَيْضًا لَا يَجِيءُ اللَّيْلُ حَتَّى يَذْهَبَ النَّهَارُ، میں یہ بات بھی کہوں گا کہ رات نہیں آتی ہے یہاں تک کہ دن چلا جائے، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَيْلًا، ورنہ تو اگر دن نہیں گیا اور رات آ جائے تو وہ رات نہیں ہوگی، لِوُجُودِ نور الشمس، کیونکہ نور شمس موجود ہے، فَلَوْ اجْتَمَعَا، تو اگر دونوں جمع ہو جائیں، لَكَانَ اللَّيْلُ قَدْ جَاءَ، تو یہ یقیناً ماننا پڑے گا کہ رات آ گئی ہے، وَهُوَ لَا يَجِيءُ حَتَّى يَذْهَبَ النَّهَارُ، اور حقیقت یہ ہے کہ رات نہیں آتی ہے یہاں تک کہ دن چلا جائے، اور دن یہاں پر موجود ہے تو نہیں آتی ہے، اس لحاظ سے اس کا نہ آنا بھی معلوم ہوگا اور اجتماع کی جہت سے اس کا آنا بھی معلوم ہوگا، تو فَيَكُونُ مَوْجُودًا مَعْدُومًا، تو وہ رات موجود بھی ہوگی اور معدوم بھی ہوگی، موجود معدوم دونوں ہو جائیں گی رات، ہذا خلف، یہ خلاف مفروض ہے۔ تو آپ نے 3 طریقوں سے یہ بات سمجھی کہ شب و روز کا اجتماع محال ہے۔ بالکل اسی طرز پر آپ ولوج الجمل فی سم الخیاط کی بھی تقریر کر سکتے ہیں کہ سورج وہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا بھی اسی طریقے سے محالات عقلیہ سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اونٹ ہوتا ہے بڑا اور سوئی کا ناکا ہوتا ہے چھوٹا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی عقل کہتی ہے کہ بڑا جتنی چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس میں اتنی ہی بڑی چیز سما سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جتنی بڑی چیز ہے اس سے کہیں بڑی چیز اس میں سما جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ جو بڑی ہے وہ اپنے مثل بڑی چیز کی گنجائش رکھے گی، اور جو چھوٹی چیز ہے وہ اپنے مثل چھوٹی چیز کی گنجائش رکھے گی۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ اونٹ بڑا ہے اور سوئی کا ناکا چھوٹا ہے، اور سوئی اور جو چھوٹا ہوتا ہے وہ عقلاً اپنے جیسے چھوٹی ہی کی گنجائش رکھے گا، ایسے ہی بڑا جو ہوگا وہ بھی عقلاً اپنے جیسے بڑے کی ہی گنجائش رکھے گا۔ اگر آپ یہ کہیں اونٹ کا داخل ہونا سوئی کے ناکے میں محالات عقلیہ سے نہیں ہے، تو یقیناً یہ کہنا لازم آئے گا کہ ایک چھوٹی چیز ایک اپنے سے بڑی چیز کی گنجائش رکھے، کہ وہ چھوٹی چیز چھوٹی بھی ہو اور بڑی چیز کی گنجائش رکھے، تو کیا ہوگا؟ چھوٹی چیز کا بڑی چیز کے گنجائش رکھنا لازم آئے گا، اور چھوٹی چیز بڑی چیز کی گنجائش رکھے، تو ایسی صورت میں وہ چھوٹی فی نفس ہی چھوٹی ہے، اس لحاظ سے اس کا چھوٹا ہونا اور بڑی چیز کی گنجائش رکھتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کا کبیر ہونا لازم آئے گا، شیء واحد صغیر بھی ہو جائے اور شیء واحد کبیر بھی ہو جائے ایک ہی وقت میں، اور یہ بالکل ویسی ہی محال ہے جیسے کہ رات بھی ہو اور رات نہ بھی ہو، ویسی محال عقلی ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دونوں یکساں ہیں، جیسے شب و روز کا اجتماع محال ہے ویسی اس اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا بھی محال عقلی ہے۔ اب اگر کوئی اس کو محال عقلی نہ کہے تو صغیر کا ایک وقت میں صغیر اور کبیر دونوں ہونا لازم آئے گا، ایسے کبیر کا ایک وقت میں کبیر اور صغیر دونوں ہونا لازم آئے گا، اور یہ ایسا ہونا یہ محال ہے، اس کا وجود کسی بھی صورت میں متصور نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَقُولُ، ایسے ہی میں کہوں گا الجمل کبیر وَالسَّمُّ الْخِيَاطِ صغیر، اونٹ بڑا ہے اور سوئی کا ناکا چھوٹا ہے، وَالصَّغِيرُ لَا يَسَعُ فِي الْعَقْلِ إِلَّا مِثْلَهُ صغیرًا، اور جو چھوٹا ہوتا ہے وہ عقل میں اپنے جیسے چھوٹی ہی کی گنجائش رکھتا ہے، والکبیر لا یسعہ الا کبیر مثلہ، اور کبیر اس کی گنجائش نہیں ہوگی مگر اسی جیسے کبیر کی، فلو وسع الصغیر کبیرا، تو اگر چھوٹا بڑے کی گنجائش رکھے، فی حال کون صغیر صغیرا، صغیر کے صغیر ہونے کے وقت میں صغیر کبیر کی گنجائش رکھے، والکبیر کبیرا، اور
کبیر کبیر کی گنجائش رکھے، ولو وسع الصغیر، صغیر کبیر کی گنجائش رکھے صغیر ہونے کے وقت میں، اور وہ کبیر کبیر ہو، یعنی صغیر صغیر رہے اور کبیر کبیر رہے، پھر یہ صغیر اس کبیر کی گنجائش رکھے تو خرابی کیا لازم آئے گی؟ فرماتے ہیں لازم ان یکون الصغیر صغیرا کبیرا، لازم آئے گا کہ صغیر صغیر بھی ہو اور کبیر بھی ہو، والکبیر کبیرا صغیرا، اور لازم آئے گا کہ کبیر کبیر بھی ہو اور صغیر بھی ہو، فی حالت واحدہ، ایک ہی حالت میں، وہو محال لا یتصور وجودہ بحال، یہ ایک ایسا محال ہے جس کا وجود کسی صورت میں متصور نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں سمجھ میں آ گیا جس طریقے سے شب و روز کا اجتماع محال ہے، اب شب و روز کا اجتماع محال ہے، ویسے ہی ولوج الجمل فی سم الخیاط یہ بھی محال عقلی ہے، اور محال عقلی سے قدرت ازلیہ کا تعلق نہیں ہوتا ہے، لہذا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے تحت ولوج الجمل فی سم الخیاط یہ اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہے، جبکہ اونٹ اپنی حالت پر رہے اور سوئی کا ناکا اپنی حالت پر رہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر اپنی ختم کرتے ہیں، پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں، اور بات کو ختم کرنے سے پہلے ہم ایک بات آپ سے کہیں کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، تو آپ اپنے خود سے بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیں، جو دیگر مدارس کے طلباء جو آن لائن کا فائدہ نہیں لے پا رہے ہیں، جو اپنی تعلیم اس وقت جاری نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو آپ ان کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں، انہیں بھی بتائیں کہ وہ ہمارے ہم سبق درس نظامی چینل پر آ کر اپنے اسباق پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔